چھٹی حص ایک ایسی حص ہے جو خدا کے اختیار میں ہوتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم اسے استعمال کر سکتے، جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے حواس خمسہ کو، یعنی کہ دیکھنا، سننا، سونگھنا اور چکھنا۔ محسوس کرنا بھی ایک حص ہے، اسے ٹچنگ سینس کہتے ہیں۔ یہ 5 حواس خمسہ ہیں جو ہماری استعمال میں ہیں۔ ہم ان کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں دنیا کی۔ ہم معلومات کیا حاصل کرتے ہیں کہ کوئی چیز خطرناک تو نہیں ہم کھا لیں، کوئی چیز کڑوی تو نہیں جو ہم کھا نہ سکیں۔ یہ ہماری زبان ہمیں بتاتی ہے۔ اس میں ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ چکھنے کے لیے۔ جب آپ کو کوئی خطرہ ہو فیوچر میں، یعنی مستقبل میں، تو آپ کیسے جانیں گے؟ اس کے لیے ایک حص ہوتی ہے جسے چھٹی حص کہا جاتا ہے۔ اگر چھٹی حص ہمارے اختیار میں ہو تو ہم اسے استعمال کر سکیں، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کو کنٹرول کرتا ہے خدا قادر مطلق، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، جس کا نام جیزس ہے، یعنی یسوع مسیح۔ وہ آپ کی بھلائی کے لیے اسے آپ کے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایک راہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ ایک انٹیوشن ملتی ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ آپ خبردار ہو جاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اس کے خلاف کہ آپ کے ساتھ برا نہ ہو۔ وہ ہدایت آپ کو کیسے ملتی ہے؟ خواب کے ذریعے، یا پھر آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں؟ ایک فلم کی طرح ایک چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تصویر کی مانند یا پھر مووی کی مانند۔ اسے رویا کہتے ہیں یا ویژن۔ یہ رویا یا ویژن ہر شخص کو نہیں آتی۔ جو ایسی خواہش رکھتا ہے صرف اسے کہ مجھے یہ نظر آئے، جب کوئی خطرہ ہو تو مجھے پتہ چل جائے۔ بہت سے لوگ خطروں سے بچنا تو چاہتے ہیں جو مستقبل میں ہوتے ہیں، لیکن طریقے غلط اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جادوگروں کے پاس فیملیئر اسپرٹس ہوتی ہیں، یعنی ایسی بدروہیں جو آدمی کا حال جان سکتی ہیں، تھوڑا بہت مستقبل کو بھی جانتی ہیں، لیکن قادر مطلق خدا جو مالک ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ اس سے بغاوت کرتی ہیں، اس کے خلاف باتیں بتاتی ہیں کہ سب لوگوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ بدروحوں کا کام ہے، انسان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کسی کو مارنا نہیں چاہتا، یہ قدرتی ہوتا ہے، خدا نے اسے اچھا بنایا ہے۔ یہ بدروحیں ہیں جو ایسا چاہتی ہیں، کسی کا نقصان، کسی کی ہلاکت۔ یہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ سکس سینس جو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہماری چھٹی حص نے ہمیں خبردار کیا کہ یہ نہ کر، یا یہ کہا کہ یہ کر۔
اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم خبردار ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے تابع ہیں۔ وہ کنٹرول رکھتا ہے ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں پر، تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ اس لیے وہ بچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ انٹیوشن دیتا ہے، ایسی سوچ جو آپ کی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ہدایت ملتی ہے کہ یہ کام خطرناک ہے تیرے لیے، اسے نہیں کرنا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خواب میں ہدایت ملی ہے، لیکن دی کس نے؟ بدروحوں نے تو نہیں دی۔ وہ آپ کا اچھا نہیں چاہتی۔ اچھا کون چاہے گا؟ خداوند قادر مطلق خدا، وہ آپ کا اچھا چاہتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ جب یہ ہدایت آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ مجھے ہدایت تو ملی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کون ہے۔ آپ جان لیں کہ یہ خدا نے دی ہے۔ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کیا اس پر عمل کروں یا نہ کروں؟ پھر ایک بدروح آتی ہے جو کہ ایول اسپرٹ ہوتی ہے، فیملیئر اسپرٹ جسے کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ نہ کر، اس خواب کے مطابق عمل نہ کر، کیونکہ یہ تو خواب ہے، ایسے ہی آ گیا۔ سب کو آتے ہیں طرح طرح کے خواب، لیکن یہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ سیریس تھا، اس میں پیغام تھا۔ یہ انٹیوشن ہوتی ہے خداوند خدا کی طرف سے۔ خداوند کا مطلب ہے مالک، اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو۔ مجھے آج ایک خواب آیا، میں نے اس میں یہ دیکھا، میں نے بہت سے پرندے اڑتے ہوئے دیکھے، اس میں کالے کالے رنگ کے بہت سے پرندے تھے، وہ فضا میں اڑ رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کچھ اور سمجھا، میں نے سمجھا اس خواب کا یہ مطلب ہے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے صرف خواب نظر آیا، ہدایت بعد میں ملی جو مجھے خدا نے دی کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے، جبکہ میں اپنے ذہن سے کچھ اور بنا رہی تھی کہ یہ مطلب ہوگا۔ ہم بہت دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں یا رویا ایسی ہوتی ہے جو کہ ویڈیو فلم کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے چلتی ہے، چاہے آپ کی آنکھیں بند ہوں یا کھلی آنکھوں میں بھی رویا نظر آتی ہے، جو بہت لوگوں کو ملتی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، انسان خود نہیں ایسا کر سکتا۔ جب ہمیں یہ انٹیوشن ملتی ہے، میں بات جاری رکھوں گی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہونے والا ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے کسی عزیز کے ساتھ، تو پھر ہم دعائیں کرتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے۔ خداوند قادر مطلق خدا
رحم کر کے اس عزیز کو بچا لیتا ہے، جو کہ اکثر ہی ہماری ماں ہوتی ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اس سے کچھ ہو، کیونکہ وہ ہماری ماں ہے۔ خدا ہمیں ہمیشہ بچا لیتا ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو ہدایت اس نے دی ہوتی ہے۔ وہ ہم پر آفت نہیں لاتا، نہ وہ لانا چاہتا ہے۔ وہ مصیبت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ رویا یا خواب دیتا ہے، یا پھر انٹیوشن ملتی ہے۔ انٹیوشن کیا ہوتی ہے؟ الہام جسے کہتے ہیں۔ وہ ہر انسان کو ملتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر ہمیں انٹیوشن نہیں ملتی تو یہ خواب کیسے آ جاتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ خدا ہی ہے جو خواب دیتا ہے ہماری نیند میں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے اس خواب کے ذریعے یا رویا کے ذریعے کہ اس خطرے سے بچ جا، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب میں اپنی بات بھی بتاؤں گی۔ جب میں باہر گئی تو مجھے واقعی وہ پرندے نظر آ گئے۔ وہ کالے کالے تھے اور بہت ہی زیادہ تھے۔ چیلیں تھی بڑی بڑی اور کالے رنگ کی، اوپر ویسے ہی اڑ رہے تھے جیسے میں نے آسمان میں دیکھا تھا، ایگزیکٹ ویسا۔ اب میں کیا کہوں؟ میرا خواب پورا ہو گیا، مجھے تو چیلیں نظر آئیں۔ اب باقی جو کام ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، یہ آپ کو نہیں پتا۔ آپ اپنے اندازے لگانا شروع کرتے ہیں، اچھا اس خواب کا یہ مطلب ہوگا، یا پھر یہ کہتے ہیں میں کسی سے پتا تو کروں۔ پھر آپ بندے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی نہیں جانتا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کو یہ تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کو خواب کا مطلب بتائے۔ پھر کوئی نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جادوگروں کا رخ کرتے ہیں۔ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ کی نظر میں، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کے پاس بدروہیں ہوتی ہیں جو چلا کر کے وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگ نہیں ہوتے۔ خدا کے لوگ آپ ہیں جن کو خواب آئی ہے یا رویا ملی ہے۔ وہ آگے سے اس خواب کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ ان کے پاس بدروح ہوتی ہے جو آپ کو غلط ہدایت دیتی ہے، اور آپ بہت نقصان اٹھائیں گے اگر آپ ان کے پاس جائیں گے یا اس بدروح سے معلومات لیں گے۔ وہ آپ کے پیسے لگوائے گی اور آپ کو مار ڈالے گی۔